الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ راولپنڈی، پڑوسی ملک راولپنڈی سے محمد مظہر سوال کرتے ہیں، کیا اسلام میں 6 کلمات ہیں؟ سوال واضح نہیں ہے اصل میں۔ سوال کو اگر اچھی طرح سے واضح کرتے کہ مقصد کیا ہے پوچھنے کا ان کا، جو ہماری یہ 6 کلمات مشہور ہیں، بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، تو پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، دوسرا پھر اس کے بعد تمجید اور مکمل اور یہ اور وہ تمام کو جو ہے 6 کلمے۔ اگر یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ اسلام میں ہے، تو اس میں کیا شک ہے کہ یہ اسلام میں ہے؟ اور اس میں ایمان مفصل، ایمان مجمل کا تذکرہ ہے، اس میں یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات ہیں۔ تو 6 کلمات ہی نہیں ہے، بہت سارے کلمات ہیں، لیکن 6 یہ چونکہ بنیادی عقائد سے متعلق ہیں، اس لیے بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، اور 6 کلمے کے نام سے ان کو موسوم کر دیا گیا ہے۔ کیا 6 کلمے کہنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن جو بات اس میں کہی گئی ہے اس بات پر یقین رکھنا لازمی طور پر آپ کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ایمان مفصل ہو، ایمان مجمل ہو، یا تمجید ہو، یا شہادت ہو، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا انکار آپ کو اسلام سے باہر کر سکتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ کچھ دنوں سے ایک فتنہ پھیلا رہے ہیں کلمات کے سلسلے میں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ثابت نہیں ہے، یہ کلمہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مقصد تو ان کا کچھ اور ہے، لیکن وہ اس طرح کی بات کہہ کے لوگوں میں فتنے کی آبیاری کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے آپ خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ وہ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر مسئلہ حدیث و قرآن میں نہیں ہے۔ فقہائے کرام کی بات مانے بغیر چارہ نہیں ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ فقہائے کرام نے کہاں سے لیا ہے، تو کہتے ہیں قرآن حدیث سے۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ فقہائے کرام جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قرآن حدیث ہی سے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہاں سے لیا؟ قرآن حدیث سے۔ اگر قرآن حدیث میں وہ نہیں ہے تو فقہ کہاں سے لائیں؟ اپنے گھر سے لائیں کیا؟ تو یہ کہنا کہ قرآن حدیث میں بعض باتیں نہیں ہیں، بعض چیزیں نہیں ہیں، غلط ہے۔ یہ دعویٰ، یہ فکر، یہ سوچ، یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت فقہائے کرام کو، محدثین اعظام کو توفیق دیتا ہے، علم دیتا ہے، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور ان کے ذہن میں کوئی حدیث، کوئی آیت قرآن شریف کی بر وقت موجود نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ان کے ذہن میں کوئی آیت، کوئی حدیث ڈالتا ہے جس پر وہ قیاس کر کے یا کسی اجماع کو دیکھ کر کسی کتاب میں وہ مسئلہ بتلاتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تمہیں بات نہیں معلوم ہے اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل ذکر بتلا دیں گے۔ اور اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر ہیں قرآن کو پڑھنے والے، جاننے والے اور اس کا علم حاصل کرنے والے۔ اہل ذکر ہیں حدیث کو جاننے والے، پڑھنے والے اور اس کو سمجھنے والے، یہ ہیں اہل ذکر۔ قرآن شریف کو ذکر کہا گیا ہے، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ، تو یہاں پر ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہی ہے۔ تو اہل ذکر کون ہیں؟ جو قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اس کے ناسخ منسوخ کو جانتے ہیں، اس کی تفسیر کو جانتے ہیں، اس کے شان نزول کو سمجھتے ہیں، اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، متشابہات ہیں، اس میں ترجیح دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ علماء سلف کے اقوال ان کو معلوم ہے، یہ اہل ذکر ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ لوگ اٹھا رہے ہیں کلمے کے سلسلے میں، یہ وہ بنیاد ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک کتاب لکھی ہے، کلمہ
طیبہ کے خلاف اٹھائے گئے فتنے کی کہانی، اور اس مسئلے پر جو جو لوگ موشگافیاں کر رہے ہیں ان تمام کا جواب دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔